دل درد سے افسردہ، آنکھیں شکیبانہ، علماء کی جدائی سے ویران۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت پر کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ تحریم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ، جاننے والے جانتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فرض عین ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور جہنم سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اپنے اہل و عیال کو حکم کیا کرو کہ وہ ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے تم کو روکا ہے، اپنے بال بچوں کو حکم دیا کرو کہ ان کاموں سے وہ خود روکیں، ان کاموں کے قریب نہ جائیں۔ یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا طریقہ۔ یوں کہتا ہے، اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو کہتا ہے، اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم اور تمہارے پڑوسی۔ مطلب کیا ہوا؟ محدثین کہتے ہیں کہ وہ یوں فکر کرتا ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں، اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو تنبیہ کرے اور ان کو
حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں، اگر بلا وجہ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو ان سے روزہ رکھوائے، وہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کہے، اور تمہارا مسکین تمہارا یتیم اور تمہارے پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا، بہتر رویہ اختیار کیا جا رہا، اسے تکلیف نہ دی جا رہی ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا، اسے ستایا جا رہا۔ تو یہ مطلب ہے تمہارا مسکین، تمہارا یتیم۔ فرمایا تمہارے پڑوسی، جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ حقوق بھی تم ادا کیا کرو۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اپنے اہل و عیال کی تربیت سے غافل ہو جائے، ان کی دینی تربیت والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی حادثہ اہل و عیال کو پیش نہ آئے، کوئی مصیبت پیش نہ آئے، کسی طرح کا کوئی رنج و غم پیش نہ آئے۔ آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیش تو آ جائے مگر میرے اہل و عیال کو کوئی مصیبت پیش نہ آئے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ دینی اعتبار سے غافل نہ ہو، وہ یہ خیال کرے، اہتمام کرے کہ میرے اہل و عیال بے نمازی نہ ہوں اور بے روزہ نہ ہوں، زکوٰۃ نہ دینے والے نہ ہوں، حقوق ادا نہ کرنے والے نہ ہوں۔ یہ لہو بالصلاۃ والزکوٰۃ، اسماعیل اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، خود نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ نماز وقت پر پڑھا کرو اور وقت پر پوری زکوٰۃ دیا کرو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے پروردگار کے یہاں بہت پسندیدہ تھے، بہت مقبول اور محبوب تھے، اللہ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ہم جانتے ہیں، قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، بقیہ عبادتیں اسی میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، یہاں وہی انداز اختیار کر رہا ہے۔ اے پیغمبر آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا کیجئے، ان سے کہیے نماز پڑھیں، نماز قائم کیا کرے، واصطبر علیہا، اور خود بھی آپ پابندی کیجئے۔ واصطبر علیہا
مطلب یہ ہے کہ آپ کہنے کے لیے کہیں، خود نہ کریں تو عمل میں تاثیر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کسی طرح سے کوئی پختگی نہیں آتی۔ عمل میں پختگی اس وقت آئے گی نصیحت کے ساتھ، جب نصیحت کرنے والا بھی عمل کر کے دکھائے، اور جہاں زبانی نصیحت کرتا ہے وہاں اپنے عمل سے بھی تبلیغ کیا کرے اور اپنا عملی نمونہ پیش کیا کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی پابندی کیجئے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے، اچھا انجام تقوی کا ہے، اہل تقوی کا اور متقیوں کا اچھا انجام ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو تقوی شعار ہیں، واقعی متقی ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ان کا دین بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہی بات اللہ فرما رہے ہیں لا نسألک رزقا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے نماز کے ساتھ رزق کو اللہ جوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی خود کیجئے، اپنے اہل و عیال کو پابند بنائیے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا معاملہ نماز کے معاملے میں خلل کرنے والا نہ ہو۔ اگر رزق نماز کے معاملے میں خلل کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلا ایسی نوکری ہے اور ایسی ملازمت ہے جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہو رہا ہے اور نماز میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے وہ نوکری اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ لا نسألک رزقا، آگے اللہ خود وعدہ کر رہے نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے۔ اس لیے یہ جو بار بار تاکید ہو رہی ہے یہ برائے نام نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی ان باتوں کا پابند بنانا ضروری ہے۔ لہذا خود نمازی بنے، روزے دار بنے، اپنے بیوی بچوں کو بنائیں، ان کی فکر کریں، ان کے تعلق سے بہت فکر مند ہو جائے۔ اسلام کا طریقہ دیکھیے، شروع سے کس طرح سے تربیت کر رہا ہے اور تربیت کے طریقے سکھا رہا ہے۔ لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی سنت جو متوجہ ہوتی ہے، جو پہلی سنت ادا ہوتی ہے وہ یہ ہے، حکم ہے شریعت کا کہ بچہ کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضرت رافع کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی، آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی۔ اس حدیث سے اور دوسری حدیثوں سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسی وقت بلا تاخیر اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ سوچے یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تو جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو جائے، کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں، اس کی رگ رگ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہو، اور شہادتین کا اقرار ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار ہو، تصدیق کرے، اس کے کانوں کے ذریعے سے
اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، کبریائی عظمت اسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں، اور شہادتین کا اقرار اس کی تصدیق ہے۔ حی علی الصلاۃ، پھر نماز کی دعوت ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی دعوت ہے، پھر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان، اور آخر میں کلمہ طیبہ ہے۔ سوچے صحیح یہ کیوں ہے؟ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچہ شروع سے جیسے ہی دنیا میں آئے، اس کے کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ میں اسلام رگ رگ میں پہنچے، توحید اس کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے۔ افسوس ہوگا اگر بڑے ہونے کے بعد اس سے ہٹ جائیں، جبکہ بچپن میں یہ باتیں دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں، تو بعد میں چل کر ماں باپ غافل ہو جائیں، صحیح تربیت نہ کریں، آدمی توحید کے خلاف ہو جائے، بہت بڑی غفلت ہو جائے گی۔ یہ پہلا حکم ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ بچوں کے نام رکھے جائیں تو اچھے نام رکھے جائیں، بچوں کے نام اچھے نام رکھے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ قیامت کے دن، روز قیامت، تم پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ۔ تم قیامت کے دن پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں اور تمہارے آبا کے باپ کے ناموں کے ساتھ، لہذا تم نام اچھے رکھا کرو۔ فاحسنوا اسماءکم، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ علماء لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں اسی میں وہ سب نام داخل ہیں، وہ سب نام داخل ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے، جیسے عبد الاول نام رکھا جائے، عبد الآخر نام رکھا جائے، عبد الباسط نام رکھا جائے، عبد المعز نام رکھا جائے، ایسے ہی رحمان کے ساتھ جوڑ کر نام رکھا جائے، تو جو اللہ کی طرف نام منسوب ہو جائے وہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے، جس کا نام محمد ہو جائے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ ایک ضعیف حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس کا نام محمد ہو جائے میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس طرح سے حدیث پاک میں بڑی تاکید اور بڑی ترغیب آئی ہوئی ہے، اچھے نام رکھے جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر اور نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرو۔ پیغمبروں کے نام پر، انبیاء کے ناموں پر اور صلحاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ تو آج ہم دیکھیں کیا ہم ایسے نام رکھتے ہیں؟ ہم نئے نام کے شوق میں بعض دفعہ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی غلط ہوتے ہیں، معنی اور مطلب ان کا نہایت خراب ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ نام اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو نہیں دسیوں نام بدل دیے تھے۔ آپ نے ایک جگہ پوچھا تھا کہ اس بچی کا نام کیا ہے؟ بتایا لوگوں نے آسیہ ہے، عین سے آسیہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام جمیلہ ہے۔ آسیہ عین اور صاد، اس کا معنی ہے نافرمان عورت، نافرمان عورت۔ آپ نے نام بدل دیا، کہا جمیلہ اس کا نام ہوگا۔ ایک لڑکی کا نام تھا برہ، باراہا، آپ نے اس کا نام بدل دیا، کہا اس کا نام زینب رکھو۔
زینب آپ نے خود نام اس کا رکھا. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بہت بڑے تابعی ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، حازانون حزن تھا. میرے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، وہ مسلمان تھے، آپ کے پاس گئے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے. حازانون کا معنی ہے غم، پریشانی، رنجیدگی، مصیبت. یہ اس کے معنی آتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ نام نہیں، تمہارا نام سہل ہے، سین ہا لام، آسانی، نرمی، بہتری، یہ تمہارا نام ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، یہ نام میرے آبا و اجداد نے بڑوں نے رکھا ہے، میں اسے بدلنا نہیں چاہتا، میں اسے بدلنا نہیں چاہتا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے دادا نے اپنا نام نہیں بدلا، وہ مصیبت ہمیشہ کے لیے قائم رہ گئی. ہمارے گھروں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت رہا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غم رہا کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی رہا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے نام بدلا تھا مگر میرے دادا تیار نہیں ہوئے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ ناموں کا اثر بھی پڑتا ہے، اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوتا ہے، برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے. لہذا نام اچھے رکھے جائیں، انبیاء کے نام رکھے جائیں، صلحاء کے نام رکھے جائیں، لیکن اس کی کوشش نہیں ہوتی. بعض دفعہ مہینوں کی تاخیر ہوتی ہے کہ نئے نام رکھ دیے جائیں، مہینوں تاخیر کرتے ہیں نئے نام رکھے جائیں جو کسی نے نہیں رکھا ہو. لیکن سوچنا چاہیے کتنی حماقت ہے کہ صفات اچھی ہوں یہ مطلوب ہے، یہ نہیں کہ بالکل نیا نام رکھا جائے جس نے کوئی نہ رکھا ہو، یہ مطلوب نہیں ہے. اس کے بعد ایک اہم حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. عقیقہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغلام مرتہن بعقیقتہ، الغلام مرتہن بعقیقتہ. لڑکا لڑکی اپنے عقیقہ کے ساتھ محبوس ہوتے ہیں، عقیقہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. عقیقہ اگر کر دیا جائے ان سے بلا مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے. اگر عقیقہ نہ کیا جائے کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت قائم رہتی ہے. اسی لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لڑکا لڑکی محبوس ہوتے ہیں، وہ متعلق ہوتے ہیں اپنے عقیقہ کے ساتھ. تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقیقہ کا اہتمام کریں کہ اگر لڑکا ہے 2 بکری یا 2 بکرا یا 1 بکرا یا 1 بکری، سہولت نہیں ہے تو صرف 1 بکرا صرف 1 بکری، لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا، تو اس طرح سے عقیقہ کیا جائے. حدیث میں ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن نام رکھا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال اتروائے جائیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو ضعیف ہے کہ بال اتروانے کے بعد کاٹنے اور کٹوانے کے بعد اس کے وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت تقسیم کی جائے. سوچیں ذرا شریعت مطہرہ کتنا اہتمام کر رہی ہے بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت میں، شروع سے کتنا خیال شریعت مطہرہ کرتی ہے. لہذا اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. نام رکھنے پر ایک تقریب ہوتی ہے اور اس کا مستقل ایک جشن ہوتا ہے، ایک رسم ہوتی ہے. جبکہ شریعت جو کہتے ہیں 7ویں دن نام رکھے
اور عقیقہ کیا جائے، جیسی سہولت ہے اس طریقے سے. اور عقیقہ میں ذبح کرنا چاہیے، یعنی بکرا یا بکری ذبح کیا جائے. پھر اختیار ہے کہ گوشت کچا تقسیم کر دے یا پکا کر تقسیم کر دے، جس طریقے سے ہو. تو یہ مسنون عمل ہے. اس عمل کو چھوڑ کر نہ جانے کیا کیا ایسے لوگ عمل کرتے ہیں اور رواج کے اندر ایسی چیزیں لاتے ہیں جن کا کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور اسے بطور فخر کے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ یہ چیزیں کوئی خاص قابل توجہ نہیں ہوتی اور ان پر مصیبتیں ہی بڑھتی ہیں. لہذا شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے موافق عمل کیا جائے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن نام رکھنا مستحب ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن نام رکھ دینا مستحب ہے. اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس سے آگے جا رہے ہیں تو یہ خلاف سنت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کا ایک اہم حکم ہے کہ بچپن میں ہی ختنہ کرا دی جائے. یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت برابر چلی آ رہی ہے. لہذا اس پر بھی اہمیت کے ساتھ عمل کیا جائے، اہتمام کیا جائے. اور یہ اسلامی شعائر میں سے ہے. اسلامی شعار کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مذہب کی علامت ہوتی ہیں، جیسے اذان مذہبی علامت ہے، مذہبی علامت اذان ہے، وہ شعائر میں سے ہے. جیسے صفا اور مروہ کو خود قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایسے ہی ختنہ کرانا بھی شعائر اسلام میں سے ہے، شعار میں سے ہے، اور بچپن میں ہو جانا چاہیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. تو یہ بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے. تو یہ ترتیب سے ہم دیکھتے ہوئے آئے اسلام کس طریقے سے تربیت دیتا ہے اور کس قدر پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، واقعتاً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ